السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں، مزے میں ہوں، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں۔ تو آج میں نے کہا میں آپ سے چھوٹا سا ولاگ شیئر کرتی ہوں کہ میں کدھر ہوں، کیسی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ گھر پہ تو نہیں ہوں، امی کی طبیعت بہت خراب تھی تو بس گھر سے کال آئی تو نکل پڑی ہوں گھر سے۔ تو 900 کلومیٹر کا ٹریول کرنے کے بعد پھر میں اپنے گاؤں کے ایریا میں آئی، جہاں سے ہمیں 2 گھنٹے کا ٹریول، بہت ہی پینفل کچے روڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد پھر ہم گھر پہنچے ہیں۔ تو بس جب آپ کے اپنوں کو، اپنے اسپیشلی ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے نا آپ کی، تو یہ ایسا دل کا رشتہ ہے کہ آپ کو سکون نہیں ملتا جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ تھوڑا بہت بیماری تو ہوتی ہے، امی تھوڑے بہت بیمار ہوتے تھے تو ٹھیک تھا، میں کہتی تھی میں آج جاتی ہوں، کل جاتی ہوں، ویکیشن میں جاتی ہوں۔ لیکن اس بار بچوں کے ایڈمیشنز وغیرہ یہ وہ، آپ اگر میرے ولاگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں نکل سکی نا۔ تو اب پتہ چلا تو میں نے کہا نہیں، اب نہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کے موقع جو ہوتے ہیں، جب آپ کے پیرنٹس کو آپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ضرورت تو سارے پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز جو ہوتی ہے نا کہ آپ ٹائم نہیں دے سکے، آپ کو ساری زندگی آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پھر آپ کو بھاگ پڑنا چاہیے اپنے ماں باپ کی طرف، جس طرح میں نکل آئی ہوں۔ تو میں تو اپنے ماں باپ کو ٹائم دے ہی نہیں سکی، بس بچوں کے پیچھے بھاگم بھاگ۔ تو یہاں سے، اس ایریا سے نکلنے کی بھی یہی وجہ تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف درخت اور اس طرح عجیب سا ایریا، جنگلات ٹائپ، اور بچوں کی یہاں سٹڈی کنٹینیو کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے ہم جو ہے نا یہاں پہ بچوں کو صبح بھیجیں اور شام تک انتظار کرتے ہیں خیر سے گھر آ جائیں، یہ ہو جائے۔ سب جیسے ایریاز میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہمیں مین روڈ تک جانے کے لیے نا بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر سب ختم، کیونکہ جو کچا روڈ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر میری امی کی وجہ سے میں نکل آئی، اور تقریباً جو ہے نا میں نے 900 کلومیٹر تو پیچھے کا ٹریول نے مجھے اتنا تکلیف نہیں دی تھی، مین روڈ تک آ گئی تھی، لیکن یہ تو 2 گھنٹے کا تھا نا، اس نے بس ثابت کر دیا تھا کہ ہم ابھی تک بھی ویسے ہی ہیں جیسے کئی سال پہلے تھے۔ یہاں فائنلی امی کے پاس آئی ہوں، کئی دفعہ وائس اوور کیا اور کئی دفعہ اس کو ختم کیا کہ آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بھر آتا ہے کہ اپنے ان پیاروں کو جن کو آپ بالکل چھوڑ کے جاتے ہو، ٹھیک تو ایک دم سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے تو پھر دل تھا کہ آپ کے ساتھ بھی چھوٹی سی ویڈیو شیئر کر دوں، کہ میں اس وجہ سے ویڈیو نہیں آپ کو دے پا رہی نا، کہ یہ میرے مسئلہ مسائل چل رہا ہے۔ یہاں پہ یہ مشین دیکھے کہ اس کی طرف آنکھیں لگی رہتی ہیں کہ اس کے اوپر 95 سے نیچے جو ہے نا نہ جائے، کیونکہ امی کی مصنوعی سانس ہے، ان کے جو لنگز ہیں نا وہ ایک تو بالکل جو ہے نا اڑ گیا ہے، خراب ہے۔ تو ہاسپٹل میں ادھر ادھر نیچے اوپر لفٹ کے ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ جب گھر جانا پڑتا ہے تو آپ کو اسٹیچر پہ ڈالنا امی کو، ویل چیئر پہ، اور اتنا کچھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ان کا دے رہے ہیں۔ اور ان کو یقین کرے اس ٹائم پہ پیرنٹس کو ماں باپ کی جو بچوں کی ضرورت ہے نا اتنی فیل ہوتی ہے، اور اتنا وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے رکھنا، ہمارے ساتھ رہنا، اور ہمیں ساتھ دینا چاہیے اس ٹائم پہ۔ یہاں پہ ہاسپٹل میں پوری رات جو ہے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں جو مجھے چیز اچھی لگی، ان کی صفائی بہت ہے، ہاسپٹل کی اتنی صفائی، اتنا نیٹ ہاسپٹل میں نے آج تک نہیں دیکھا اپنی ایریے میں، جہاں میں اب جا کے آباد ہوئے ہیں۔ تو یہاں صبح صبح امی کے لیے کچھ ناشتہ وغیرہ لینا تھا، گرم کروانا تھا، کیونکہ ہم گھر سے بنا کے لے کے آتے ہیں نا۔ تو پھر میں یہاں آئی، 5 بجے کا صبح کا ٹائم تھا، اذان جو تھی وہ میرا خیال ہے ہو گئی تھی کہ یا نہیں، بہت گھپ اندھیرا تھا، لیکن مجھے لگا کہ امی کو بھوک لگی ہے، تو میری جو کیتلی تھی وہ خراب تھی، تو پھر میں نے یہاں آ کے اس سے سارا کچھ گرم کروایا۔ اور میں آپ کو دکھا رہی، اتنی دھند پڑی ہوئی ہے، اور یہ لوگ ہاسپٹل والوں کے لیے ناشتہ ریڈی کرتے ہیں، کنٹین ہے ایک چھوٹی سی نا، تو وہاں پہ ریڈی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہاں یہاں صبح صبح کے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ ناشتہ کرتے ہیں، اور جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تو بس اس طرح زندگی چل رہی ہے کہ جب کسی کو ضرورت ہو، اپنے ماں باپ کو تو اسپیشلی جو ہے نا ان کو ٹائم دیں۔ اس ٹائم پہ میں تو اتنا نہیں دے سکتی، لیکن ابھی کھڑی ہوں ان کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ میری امی کے لیے بہت دعا کریں، بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت دے، زندگی دے، اور صحت والی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ اور میرا ویڈیو ڈالنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو یاد کروا سکوں کہ آپ نے میری امی کے لیے بہت دعا کرنی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ کی اولادیں، آپ جن کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں،
رات دن ان کے لیے آپ وقف کر دیتے ہیں، وہ آپ کے کام تو آئے گا ہی آئے گا جتنا ہے، لیکن جو آپ ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے وہی یہی ٹائم کل کو آپ کی اولاد آپ کو دے گی۔ چلیں جی، اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اور میری امی کے لیے دعا کرنا، اور اپنے اپنوں کے لیے بھی دعا کرنا، اور سب کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔